کہ پوچھنے والے نے پوچھا اگر صاحب بچوں میں اکثر یہ عادت بن جاتی ہے اور ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ کافی بڑے ہونے کے باوجود بھی نہیں چھوٹتی، اور وہ عادت ہے ناخن چبانے کی۔ وہ ناخن کاٹتے ہیں اپنے دانتوں کے ذریعے سے، اپنی انگلیوں کے، اور پھر اس ناخن کو کھا بھی جاتے ہیں، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی انگلی کی کھال بھی کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر صاحب یہ ناخن اور کھال کا چبانا یا اسے اپنے منہ سے کھانا، اپنے پیٹ میں لے جانا، یہ کیسا عمل ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، کاٹنا جو ہے نا وہ کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن کھانا خصوصاً جو ہے نا کھال تک وہ حرام ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بعد السلام اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ عصر کی نماز میں چوتھی رکعت میں غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو کیا نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ عصر کی نماز میں مغرب کی تیسری رکعت ہو، ظہر کی تیسری اور چوتھی ہو، یا عصر کی تیسری چوتھی ہو، عشاء کی تیسری چوتھی ہو، وہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہیں تو تسبیحات اربع پڑھیں ایک دفعہ یا 3 دفعہ، یا سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جان بوجھ کے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیحات اربع ہی پڑھیں۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام پوچھنے والی خاتون ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے بہت تحقیق کی ہے اور بہت علم حاصل کیا ہے اہل تشیع سے متعلق، اور ان کی مجلسوں کو دیکھ کر اور ان کے تبلیغات کو دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر تھی، ان کی محبت کو، ان کی رسومات کو دیکھ کر۔ تو میں نے اس پر تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں شیعہ اثنا عشری میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں گی۔ تو میں اہل سنت سے اہل تشیع ہو گئی، لیکن اس بات کا علم میرے گھر میں کسی کو نہیں ہے، نہ میرے دوستوں کے احباب کے دائرے میں کسی کو یہ بات پتہ ہے۔ یہ بات میرا راز ہے سب سے بڑا، کہ میں شیعہ ہوں، اور نماز بھی میں شیعہ طریقے سے اپنے کمرے میں بند کر کے اپنے کمرے کو پڑھتی ہوں، اور تمام تر فقہی مسائل بھی آیت اللہ سستانی کے فالو کرتی ہوں۔ لیکن اب میری شادی کا وقت آ رہا ہے، اور میرے گھر والے ایک اہل سنت لڑکے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، اور اس لڑکے کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں شیعہ ہو چکی ہوں یا میں شیعہ مذہب پر عمل کرتی ہوں۔ تو آغا صاحب کیا ایسے اس بات کو چھپا کر اس لڑکے سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا اور اہم سوال یہ کہ اہل سنت لڑکے سے شادی کرنا اپنے گھر والوں کی اجازت سے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی، تو کیا اہل سنت سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا۔ جہاں تک میں پہلے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی دونوں مسلمان ہیں، شیعہ لڑکا ہو، سنی لڑکی ہو، یا شیعہ لڑکی ہو اور جو ہے نا وہ سنی لڑکا ہو، دونوں جائز ہیں، بشرطی کہ جو سنی لڑکا ہے یا لڑکی وہ ناصبی دشمن اہل بیت نہ ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یعنی کوئی جو ہے نا شقی بدبخت جو ہے نا موجود ہو جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناصبی ہے تو اسے نہیں ہو سکتا، باقی جو عام سنی مسلمان ان سے شیعہ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کا برعکس بھی ہے، جو ہے نا وہ لڑکی سنی ہے، شیعہ لڑکا سے بھی نکاح جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم آپ کو یعنی اپنے جس مذہب کو آپ نے صحیح اور حق سمجھ کے اپنایا ہے، اس کو ترک کرنے کی اور اس سے دستبردار ہونے کی تو اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو آپ جو یہ شادی کریں، اور جہاں تک ایک حد تک جو ہے نا وہ آپ کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں جو ہے نا وہ تقیہ ہے، جس طرح ابھی بھی آپ کر رہی ہیں اسی طرح شادی کے بعد بھی اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو یہ کام آپ کریں۔